بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کے معزز ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، قصہ آدم علیہ السلام میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا عبادت کرنا اور فرشتوں کے قبلے اور حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ رب العزت سے اعانت طلب کرنا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعہ معاش اور حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے ساتھ لائی گئی چیزوں کے بارے میں۔ معزز ناظرین، دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند فردوس میں بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، اول من حاک آدم، یعنی سب سے پہلے بننے کا کام حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے اور ابن عساکر نے یوں لکھا ہے، آدم حارثن، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام زراعت کا کام کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام خواص تھے، یعنی درختوں کے پتوں سے کچھ خاص چیزیں بناتے تھے۔ باوجود اتنی بڑی بادشاہی کے ہر ماہ میں 9 روزے رکھتے تھے، 3 روزے چاند کے شروع، 3 درمیان اور 3 آخر میں۔ باوجود اتنے زہد اور تقویٰ کے پھر بھی جسمانی طاقت خدا نے اتنی دی تھی کہ 700 کنیزیں اور 300 منکوحہ بیویاں گھر میں موجود تھیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاح تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مجھے چاشت کا کھانا کھلایا وہ شام کو بھی کھلائے گا۔ باوجود اتنے سفر کے تمام رات عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے اور جوانی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا۔ ہر پیغمبر نے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام بارش کا پانی پیتے تھے۔ اور ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ روپیہ اشرفی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اور سونا چاندی کو قیمتوں میں رواج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بعد پروردگار عالم جل جلالہ نے ان کو ہر قسم کی صنعت سکھائی۔ ناظرین، تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہر قسم کے بیج اور ایک اساس ساتھ لائے تھے، اور یہ نسل در نسل میراث میں منتقل ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور معززتاً اژدہا بھی بن جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام خطا کی ندامت اور شرمندگی اور توبہ کی فکر میں پریشان رہتے تھے۔ ابلیس لعین نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنا ہاتھ ان بیجوں میں پھیرا۔ جس بیج کو شیطان لعین کا ہاتھ لگا وہ بے فائدہ ہو گیا، اور جو اس کے ہاتھ سے بچ گیا وہ فائدہ مند رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو عرض کیا کہ الہی، یہاں کوئی تسبیح، تہلیل اور تیری تقدیس بیان کرنے والا نظر نہیں آتا، اور نہ کوئی عبادت گاہ ہے۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ بیت المعمور کے برابر جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، 7ویں زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد پڑ گئی۔ اس بنیاد کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے پر کیا کہ ایک پتھر 10 آدمی بھی نہ اٹھا سکیں۔ یہ پتھر ان پہاڑوں سے لائے گئے تھے: کوہ لبنان، کوہ طور سینا، کوہ جودی اور کوہ ہیرا۔ اس بنیاد پر بیت المعمور کو نازل فرما کر ٹکایا تاکہ اس کے گردا گرد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد طواف کریں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان معلومات کو اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کا آپشن استعمال کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔